اور امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے ایک بچہ گیند پھینکتا ہے. اب کیا ہوتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کا درس دے رہے ہوتے ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ آتا ہے، وہ چھوٹا سا بچہ گیند پھینک دیتا ہے. امام اعظم گیند اٹھا کے آگے چل کے اس کو بڑھ کے اس کے ہاتھ میں دے کر آتے ہیں. پھر سیکنڈ ٹائم گیند پھینکتا ہے، پھر تھرڈ ٹائم گیند پھینکتا ہے. اب لوگ بولتے ہیں حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ ایک بچہ جس کی صفات میں شامل ہے کھیلنے کودنے کے دین ہے، وہ بار بار گیند پھینک رہا ہے اور آپ بار بار اپنی اسٹڈی میں خلل پیدا کر رہے ہیں، بار بار اس کو گیند اٹھا کر دے رہے ہیں، یہ تو 100 بار آئے گا، کیا آپ 100 بار گیند اٹھا کے دیں گے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ جانتے ہو کون ہے یہ؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ سے آپ کے تلامذہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے کون ہے. کہتے ہیں یہ میرے استاد کا پوتا ہے، میرے استاد کا پوتا ہے، اس کی وجہ سے میں اس کا ادب کر رہا ہوں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے پائے کے مفتی عالم تھے، اور جب آپ کا انتقال ہوا کتنا آسان ہے نا یہ کہنا کہ اتنے بڑے بڑے بزرگ گزر گئے، کچھ کام نہیں کیا. کام تو انہوں نے ہی کیا ہے، کام تو انہوں نے کیے، روزے رکھے، عید تو ہم منا رہے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا حضرت خواب میں دکھے، اور دکھنے کے بعد پوچھا آپ تو بڑے عالم ہیں، مفتی ہیں، کیا بات ہے، کیا شان ہے آپ کی؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی ویسی بخشش فرما دی ہوگی. کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ایک مکھی کے ادب کی وجہ سے میری بخشش فرما دی ہے، مکھی کا ادب کرنے کی وجہ سے میری بخشش فرما دی. اور رحمت کونین فرماتے ہیں جس قدر خانہ کعبہ کی عظمت اور تعریف اور توصیف ہے، جس قدر خانہ کعبہ کا ادب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے زیادہ مومن کا ادب کرنے کا فرمایا ہے. مومن کا ادب اس سے زیادہ ہمیں کرنا چاہیے.